ویلکم بیک. سبسیڈیو میں آج ہمارے ساتھ اسپیشل پروگرام میں ہمارے آج مہمان شخصیت ہیں ان کے قائد جناب الطاف حسین صاحب. بھارت میں آپ کی ایک تقریر پہ بڑی بحث ہوتی ہے. اس تقریر میں آپ نے اصل میں کیا کہا تھا؟ اس تقریر میں جو میں نے کہا تھا تو وہ شاید یا تو میں جاہل ہوں یہ سننے والے جاہل تھے جو سمجھ نہ سکے میں نے کیا کہا تھا، یا یوں کہہ لیجئے مجھے سمجھانے کا انداز نہیں آیا، اور سمجھنے والوں کے لیے کہوں گا کہ میرے انداز کی وجہ سے ان کی سمجھ میں نہیں آیا، یا میرا اگر انداز صحیح تھا تو پھر سمجھنے والوں کی سمجھ کا کوئی قصور تھا کہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا. جو بات میں کہتا ہوں اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں. ایک فلسفیکل بات میں نے کہی تھی مسلمانوں کے حوالے سے. سب کانٹیننٹ کے مسلمان اگر ڈیوائڈ نہیں ہوتے تو بنگلہ دیش کے کل مسلمان ملا لیجئے، پاکستان کے ملا لیجئے اور بھارت کے ملا لیجئے، اگر یہ تینوں مسلمان ایک جگہ ہوتے تو آج پاکستان جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے. ایک تو صرف یہ نہیں، اگر پاکستان میں ہے مسلمان تو مشکل میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے تو بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. وہ کہ پاکستان سے جو تانے دیا کرتے تھے بڑھ بڑھ کے یہی اے پی سی والے ہی اور ان کے آبا و اجداد کہ بنگالی بھوکے ہیں، بنگالیوں کو ہٹا دو، یہ ملک پہ بوجھ ہیں، اور پورے ملک کے جناب جو ہے وہ اکانومی کا وہ ستیہ ناش کیا ہوا ہے. آج وہ یہ بات کہتے ہوئے شرماتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کہ جس کو کہتے تھے مصیبت بنگلہ دیش کی کرنسی آج پاکستان کی کرنسی سے ویلیو کے مقابلے میں، قدر کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو بنگالی مسلمان بھی تھے اور ہم سے اچھے بھی تھے. انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا اگر ہم ان سے اچھے ہوتے تو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جانے کے بعد ہمارے روپے کی، باقی ماندہ پاکستان کے روپے کی کرنسی کی ویلیو بڑھتی، لیکن کرنسی بنگلہ دیش کی بڑھی ہے. لہذا صاف ہو گیا کہ ہم نے اس وقت جو بکواس کی تھی اور انہی لیڈروں نے جو بکواس کی تھی وہ غلط کی تھی بنگلہ دیش کے متعلق. اب تقریباً میں آ جاتا ہوں. تو تقریر جو تھی وہ میں ذرا دوسرے طرف نکل گیا. تقریر یہ تھی، میں نے ایک فلسفیکل بات کی تھی. The division of the subcontinent was the blunder in the history of mankind. میں یہ سمجھتا ہوں فلسفیکلی آپ کو حاکم ہوں، آپ فلسفیکلی اس سے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اب آپ میرے اگلے جملے تو دیکھیے. اگلے جملے میں نے جو تقریر میں کہے تو وہ بھی تو ذرا جو یہ میری تقریر پہ جملے دکھوا رہے ہیں نکلوا کے، یا جو خفیہ ہاتھ میری یہ کیسٹ جو ہے اس کو ٹیلی ویژن پہ پیش کروا رہے ہیں، وہ یہ جملہ بھی تو سنوایا نا میں نے جب یہ کہا کہ اب پاکستان اور ہندوستان ایک علیحدہ خود مختار ممالک بن چکے ہیں، تقسیم ہو چکی ہے، لہذا دونوں ایک حقیقت ہیں. اب دونوں کے لیے بہتری اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے سے جنگیں، لڑائی، نفرتیں کرنے کے بجائے ایک ہمسائے ملک کی حیثیت سے اچھے تعلقات قائم کریں. اس میں دونوں ملکوں اور وہاں کے ممالک کی بھلائی ہے. یہ سب انہوں نے صاف کر دیا. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اور مت کرو تم مسجدوں کا رخ. اب اگر آپ یہی کہتے رہے ہر جگہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہنے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کہنے قرآن شریف میں کہ آپ قرآن شریف کی آیت بتا رہا ہوں، اس میں لکھا ہے مت کرو مسجدوں کا رخ.
آگے کا جملہ نہیں بتا رہے، جب کہ تم حالت نشے میں ہو تو with reference to context بات ہوتی ہے، یعنی ایک جملے کا دوسرے جملے سے جب تک ربط نہیں کیا جائے گا پوری طرح معنی سامنے نہیں آتے اور نہ ہی حقائق سامنے آتے ہیں۔ باقی رولنگ ایلیٹ کا تو کام یہی ہے کہ اسی طرح کی وہ اسی رولنگ ایلیٹ میں ملا بھی بیٹھے تھے، وہ بھی ایک وہی اپنے مطلب کی آیت پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سیاسی غیر ملا بیٹھے تھے تو وہ جو ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، اور وہ بیچ میں جو ان کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے، مطلب یہ تو شاید اچھا انداز ہے، ایسے والا صحیح ہے، ایسے بھی بیٹھے تھے تو بھائی وہ بھی تو اسی معاشرے میں ان کا بھی زندہ حق ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو یہ بھی ابھی سے بیٹھے ہیں تو ان کا بھی تو گزر بسر ہونا چاہیے۔ تو وہ کچھ یہ والے ایسے ہیں جو غریبوں کی سلم سیریاز میں ایسے سے کر کے لاتے ہیں، اور کچھ اس میں ایسے بھی ہیں جو APC جیسے ہیں۔ الطاف حسین صاحب، پاکستان کی